رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ موضوع ہمارا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام ہیں، اور آپ علیہ السلام کے مبارک ناموں میں سے بہت سارے نام ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس ضمن میں علماء نے جو فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، انہی سعادتوں میں سے ہم نے بھی الحمدللہ حصہ پاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فضائل و کمالات اپنے اس سلسلے میں بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی کچھ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنیں گے، اور وہ آپ علیہ السلام کے بہت ہی پیارے اور خوبصورت نام ہیں، جو صفاتی نام ہیں۔ پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو ذاتی نام ہیں وہ تو محمد اور احمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی یہ خاص نام آپ کے رکھے گئے، اور باقاعدہ دوسرے نام یہ مختلف کتابوں کے اندر، پچھلی کتابوں کے اندر، اسی طرح آپ کی صفات کے اعتبار سے جو آپ کی خوبیاں تھیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے بکثرت نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کیے ہیں۔ آئیے چند نام آج بھی ہم اپنے سلسلے کے اندر سنتے ہیں، اور اس میں جو فضائل و کمالات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء نے بیان کیے ہیں انہیں بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلا نام جو آج ہم سنیں گے وہ ہے السلام۔ مشہور نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے ایک نام السلام ہے، اور یہی نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی علماء نے ذکر کیا ہے۔ سلام کا جو لغوی معنی ہے، لغت کے اندر جو اس کا معنی بیان کیا گیا ہے وہ ہے اس کے وہ ہستی کہ جو کسی چیز سے محفوظ ہو، کسی چیز سے سالم ہو، اس کے اندر کسی طرح کا عیب نہ ہو، تو ایسی ہستی کو سالم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس ہستی کو بھی سلام کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو سلامتی دینے والی، دوسروں کو سلامت رکھنے والی ہو، تو ایسی ہستی کو بھی سلام کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو ہر طرح کے عیب سے سالم ہے، اور ہر طرح کے عیب سے وہ پاک ہے، منزہ ہے، اس لیے اس کی ذات کو سلام کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سلام کہنے کی ایک وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ایسے مقامات کے جہاں پر بندے ہلاک ہو جائیں، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے، ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے، ایسی ہدایت عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ ان ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سلام کہا جاتا ہے۔ اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم یہ معنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دیکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہمیں یہ معنی نظر آتا ہے، اور اسی کے پیش نظر علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام بھی عیب سے پاک ہیں۔ اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیب سے پاک ہونا وہ اس کی شان کے مطابق ہے کہ وہ مخلوق کے اندر پائی جانے والی صفات سے منزہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سلام کہا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام مخلوق کے اندر جو عیب پائے جا سکتے ہیں ان سے محفوظ ہیں۔ خدا کا منزہ ہونا، اس کا پاک ہونا، اس کی قدرت کا عموم و شمول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے، جیسی قدرت اس کی ہے ظاہر کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سلامتی والے وہ معنی نہیں لیے جائیں گے، بلکہ یہ معنی لیے جائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر عیب سے سالم ہیں، ہر عیب سے محفوظ کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ سلام کا ایک معنی کہ جو دوسروں کو ہلاک ہونے والی چیزوں سے بچانے والی ہو، وہ ذات ہو کہ جو دوسروں کو ہلاکت سے بچاتی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ وسمی بہ صلی اللہ علیہ وسلم لسلامت ہذہ الامت بل وغیرہا بوجودہ من العذاب، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو سلام کہا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وجود کی وجہ سے آپ کی امت کو عذاب سے محفوظ رکھا، بلکہ آپ کے وجود کی وجہ سے آپ کی امت کے علاوہ دیگر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا کہ ان کو بالکلیہ تباہ نہیں کیا۔ پیچھے ہم یہ بات سن کے آ چکے ہیں کہ پچھلی امتیں جب اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتی تھیں تو پوری کی پوری قوم تباہ کر دی جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے شمول اور عموم کی وجہ سے کہ وہ اتنی عام ہے، اس کی سلامتی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کی وجہ سے کافروں پر ایسا عذاب نازل نہیں فرمایا کہ جس سے وہ ملیا میٹ ہو جاتے، پورے کے پورے ختم ہو جاتے، ایسا نہیں ہوا۔ تو چونکہ آپ کی ذات کی وجہ سے لوگوں کو امن حاصل ہوتا ہے، سلامتی حاصل ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو السلام یہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی علماء نے اس حوالے سے بہت سارے معنی سلام کے بیان کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں ان معنی کو بیان کیا ہے۔ اگلا نام سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور نام۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر کئی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں، اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کرنا تھا۔ آپ نے ایک قصیدہ پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر لکھا ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام آپ نے بیان کیے، اور ایک آپ نے تصنیف کی کہ جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام ذکر کیے کہ جس میں آپ نے 80 سے زیادہ نام وہ ذکر کیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہیں، اور وہی نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی ذکر کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک السلام آپ نے سن لیا، اور بھی الحمدللہ پیچھے ہم ان کو بیان کرتے ہوئے آئے ہیں اور آگے بھی آئیں گے۔ ایک اور نام اس حوالے سے سماعت فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یہ ذکر کیا گیا ہے السمیع، سننے والا۔ یہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی السمیع اور سمیع یہ بندوں کے لیے بھی ذکر کیا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی کہ انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ اللہ سننے والا اور وہ دیکھنے والا ہے۔ اور بندوں کے بارے میں اس نے بیان کیا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یعنی ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا، سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا یہ اس کی اپنی ذاتی صفت ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کی۔ اس کا سننا وہ خود جانتا ہے کہ وہ کس طرح سنتا ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ ہم سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں، سماعت کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بالکل قرآن کی ان دونوں آیتوں سے آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت بیان کرتا ہے کہ انہ هو السمیع، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے، اور سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ تو اس سے معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جب کوئی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور وہی نام جب بندوں کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ نام کے اشتراک کی وجہ سے، ایک جیسے نام ہونے کی وجہ سے، جو بعض لوگ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، ان کو ان ناموں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی کسی کو داتا کہہ دیتا ہے، کسی کو غریب نواز کہہ دیتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، غریبوں کو نوازنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو معنی کا فرق اگر پیش نظر رکھا جائے گا تو شرک کی جو بنیادیں ہیں، جڑیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دینے والی ذات یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس طرح سننے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ نوازنے والی ذات یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس طرح دیکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا دینا اس کا اپنا دینا ہے، اس کا اپنا عطا کرنا ہے، وہ کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ بندے، اس کے نیک بندے، صالحین، اولیاء، انبیاء جب دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اور وما کان عطاء ربک محظورا، کہ جب تیرا رب کسی کو عطا فرمائے تو اس میں کوئی روک ڈالنے والا نہیں ہوتا۔
تو بہرحال اس معنی کو جب ہم پیش نظر رکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صفت ذکر کی گئی السمیع، کہ آپ سننے والے ہیں، اور آپ کی سماعت کے حوالے سے بھی ہم ابتدا کے اندر شروع میں اپنے سلسلوں کے اندر سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سننے کی کیسی قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ آسمان کی چرچراہٹ کی آواز سنتے تھے، کہ آسمان پر جو فرشتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ آسمان کی چرچراہٹ ہے، یعنی جب کسی چیز کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، جیسے ٹیبل کے اوپر بوجھ پڑا تو یہ ہلتی ہے اور آواز آتی ہے، تو ایسی آواز اس کی آپ نے فرمائی کہ آسمان اس طرح اس کے اندر جو ہے وہ آواز پیدا ہوئی، اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کے اندر ایسی آواز پیدا ہو، اس لیے کہ اس کے چپے چپے کے اوپر فرشتے موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، کوئی کسی کیفیت کے اندر ہے، کوئی کسی کیفیت کے اندر ہے۔ یہ مفہوم صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی آواز کو سنا کرتے تھے، آسمانوں کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ جہنم میں ایک پتھر گرا، حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتایا کہ اس کی آواز ہے، اور یہ 70 سال بعد جا کے جہنم کی گہرائی کے اندر گرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سننے کی قوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اس معنی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو السمیع کہا جاتا ہے، یعنی سننے والے۔ اور آپ علیہ السلام کو سننے کی وہ طاقت اللہ نے عطا کی ہے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی فریاد کو سنتے ہیں، ان کی گزارشات کو سنتے ہیں۔ کوئی ان کے روضہ اقدس پہ جا کے عرض کرے تو اس کی باتوں کو سنتے ہیں، یہاں بیٹھ کے عرض کرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی فریاد کو سنتے ہیں۔ بلکہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آپ کے دربان، آپ کا خادم ایک فرشتہ یہ آپ کے روضہ اقدس پہ کھڑا ہے، جو امتی آپ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس درود پاک کو سنتا ہے، اور اس درود پاک پڑھنے والے کے نام کو، اس کے والد کے نام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان کا، آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ایک خدمت گار فرشتے کا ہے، تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سننے کی طاقت کیا ہوگی، یہ بالکل ہر ایک کے سامنے واضح ہے۔ ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سنتے ہیں، بڑا پیارا نام ہے، اور یقیناً ایسا نام ہے کہ جو ہمارے یہاں معروف بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری برکات اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ نام آپ کا ہے سعید۔ سعید نام ہمارے یہاں عام طور پہ رکھا جاتا ہے، اور سعید یہ سعادت سے نکلا ہے۔ سعادت یعنی خوش بخت ہونا، خوش نصیب ہونا، جس کی برکت سے دوسروں کو سعادت حاصل ہو، ایسی ہستی کو السعید کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون سعادت مند ہے، حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کون سعید ہے؟ یقیناً ہر ایک سے بڑھ کر سعادت مند نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہر ایک سے بڑھ کر سعید جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علامہ محمد بن یوسف شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ سمی ابھی، حضور علیہ السلام کا یہ جو نام رکھا گیا سعید، اس لیے لأن اللہ تعالی اوجب له السعادہ من القدم وحقق لأمته السیادة على سائر الامم، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ سے، ازل سے سعادت کو مقرر کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی دیگر امتوں کے اوپر سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سعید کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت تو بالکل واضح ہے کہ آپ کے پیدا ہوتے ہی دنیا کے اندر برکتیں شروع ہوئیں، اور ہمیشہ اس کی برکتیں باقی ہی رہیں گی، اور بالخصوص قیامت کے دن ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے جب حصہ ملے گا تو وہ سعادت تو ہر ایک کے سامنے بالکل ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن آپ کی برکت سے آپ کی امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، اور ہر امت کے اوپر اس کو فضیلت عطا فرمائی، اور ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان فضائل کو، ان کمالات کو سن کر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھے، تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ہماری امت بنا دے۔ ورنہ پھر بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ہمیں اس امت کے اندر بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا مشہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اس حوالے سے
مشہور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سعید ہونا یہ بالکل بین اور واضح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سعادت مند، اور آپ ہی کی وجہ سے دیگر کو سعادتیں حاصل ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو سعید کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ سید ہے، یعنی یہ صفاتی نام ہے۔ ایک اور نام ہے حضور علیہ السلام کا السید۔ سید کا ایک تو ہمارے یہاں معنی ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو ہم سید کہتے ہیں۔ ان کی جو بھی اولاد ہے وہ سید کہلاتے ہیں، سادات کہلاتے ہیں۔ اور سید کا ایک لغوی معنی ہے جس کا معنی ہوتا ہے سردار۔ جیسے ہم بہت دفعہ اپنے بزرگوں کو یا سیدی کہہ کے پکارتے ہیں، اور ہمارے اسلاف میں یہ رائج تھا کہ اپنے اساتذہ کو، اپنے بڑوں کو یا سیدی کہا کرتے تھے۔ تو سید کا جو عربی لغت کے اندر مشہور معنی ہے وہ سردار کا معنی ہے، آقا کا معنی ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے معنی ہیں، اور یہ معنی ہم سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پہلے تو میں وہ معنی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر وقت کی گنجائش کے مطابق کچھ باتیں اس سلسلے میں اور کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے سید کا ایک معنی ہے کہ الرئیس الذی یتبع وینتہی الی قولہ، یعنی سید اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو سردار ہو اور جس کی بات کو مانا جاتا ہو، جس کے پیچھے چلا جاتا ہو، جس کے اوپر بات کی انتہا ہوتی ہو کہ اس نے جو کہہ دیا وہ تمام ہے۔ تو ایسی ہستی کو السید کہا جاتا ہے، ایسے سردار کو جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، ایسی ذات کو السید کہا جاتا ہے۔ دوسرا ایک معنی علماء نے السید کا یہ بیان کیا کہ الذی یلجأ الیہ ویحتاجہ الناس فی حوائجہم، یعنی سید اس ذات کو بولتے ہیں، اس ہستی کو بولتے ہیں کہ لوگ اپنی حاجتوں میں جس کی طرف رجوع کریں اور جس کی پناہ لیں، ایسی ہستی کو السید کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ ہستی کہ جب حاجتیں پڑیں تو بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اور جب بندے کو پریشانی ہو، اس کو پناہ کی ضرورت ہو تو اس کی پناہ حاصل کرے، ایسی ہستی کو السید کہا جاتا ہے۔ جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ سید الذی یطیع ربہ، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہے، اپنے رب کی بات ماننے والا ہو، تو ایسی ذات کو السید کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ الفقیہ العالم، ایسا فقیہ، علم والا، بڑا علم والا، فقہ یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والا دین کی، ایسی ہستی کو السید کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ الذی یفوق اقرانہ فی کل شیء، یعنی جو ہر چیز میں اپنے زمانے والوں سے بڑھ جائے، ان کے اوپر فوقیت حاصل کرے، ایسی ہستی کو السید کہا جاتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معنی لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ والنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید بالصفات المذکورہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر ان تمام صفات کا لحاظ کریں تو تمام صفات کے اعتبار سے آپ علیہ السلام سید ہیں۔ یعنی جو معنی اوپر ابھی میں نے بیان کیے، اگر اس کو پیش نظر رکھیں گے تو ہر معنی کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سید کا اطلاق کرنا، آپ کو سید کہنا، یہ بالکل درست ہوگا۔ اب اس میں سے ہر معنی ایسا معنی ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ پورے ایک سلسلے کے اندر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر ہر ایک کے حوالے سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو سید کے اعتبار سے نام ذکر کیے گئے ہیں اسے میں اپنے اگلے سلسلے کے اندر ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس سلسلے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، عقیدت ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ، رسول اللہ،